السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفجر آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. 30 آیات ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں. بہت انٹرسٹنگ سورہ ہے، مکی سورہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. سورۃ الفجر سورہ یہ شروع ہو رہی ہے with 4 oaths. 4 قسمیں اللہ تعالیٰ اس سورہ کی شروع میں کھائیں گے. کون سی ہیں وہ 4 قسمیں؟ والفجر، سب سے پہلے فجر کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور شفع ایون کو کہتے ہیں اور وتر آڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر چوتھی قسم جو ہے وہ اگلی اس پیج پہ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ پھر ہم اسٹڈی کریں گے. یہ جو قسمیں ہیں ان کا لنک اینڈ آف دا سورہ کے ساتھ بھی بنتا ہے، پچھلی سورہ کے ساتھ بھی بنتا ہے، بہت ساری طرح سے جو ہے وہ یہ کنیکٹڈ ہیں. سب سے پہلے والفجر، فجر جو ہے، جو ٹائم صبح کا مارننگ ٹائم ہوتا ہے، ارلی مارننگ، اور فجر جو ہے وہ رپ اوپن کرنے کو کہتے ہیں. یاد رکھیں فا سے جب کوئی عربک کا ورڈ شروع ہو رہا ہو نا تو اس کو پھاڑنا، چیرنا، اوپن اپ، ٹو کٹ، اس کے میننگز ہوتے ہیں. فجر، فن فجرت. تو ٹو رپ سم تھنگ اوپن اینڈ میک لائٹ کم ان. تو فجر کا وقت کیا کرتا ہے؟ اٹ کریکس دا لائٹ اوپن، دا نائٹ اوپن اینڈ لیٹس دا ڈے کم ان، ہے نا. تو اس لیے اس کو فجر کا ٹائم کہا جاتا ہے. بگننگ آف لائف آن ارتھ ہوتی ہے یہ، کیونکہ اس وقت چہل پہل شروع ہوتی ہے فجر کے ٹائم پہ. برڈز جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کے کھانے کی تلاش میں جاری ہوتی ہیں، ہے نا. سو آل دیز تھنگز اینڈ ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہیپننگ. پھر ایکسکلوسیو ٹائم فار ورشپ ہوتا ہے یہ. انسان جو اس وقت فجر کے ٹائم پہ اٹھے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی ریلیجن آپ دیکھ لیں، اسلام کے علاوہ بھی جو ریلیجنز آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں اور دیکھ لیں، تو وہ ٹائم آف ورشپ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں اور دنیا کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور فوکسڈ ہوتا ہے انسان. تو اس وقت سب سے زیادہ فیئرفل ہوتا ہے انسان کا ہارٹ اور بہت فوکسڈ ہوتا ہے ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب رات، اندھیری رات، ڈارک نائٹ گزارنے کے بعد صبح کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح سے انسان کو لائف آفٹر ڈیتھ کا بھی کی بھی یاد دلاتا ہے. جیسے ہم صبح اٹھ کے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا. احیانا بعدما، ہم سونے کے بعد کے اٹھنے کے دعا نہیں کر رہے ہوتے، ہم کیا دو رہے ہوتے ہیں؟ احیانا، زندہ ہوئے اپنی موت کے بعد. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہم نے سوتے سے اٹھا لیا، بلکہ احیانا بعدما اماتنا. سو ہمارا جو اٹھنا ہے، جو فجر کا ٹائم ہے، یہ بیسکلی ایک طرح سے ریمائنڈر ہے کیا؟ کہ موت کے بعد ایک زندگی آنی ہے، ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک، پھر ایک اور چیز جو فجر والفجر، یا یہ جو اوتھ ہے، یہ جس کا ریمائنڈ کراتا ہے کہ ان مکن جو ٹائم ہے وہ ایک ڈارک ٹائم ہے جس میں پرسیکیوشن ہو رہی ہے. پیچھے آپ نے اصحاب الاخدود کا بھی واقعہ پڑھا تھا، جس میں کیا یاد کرایا جا رہا تھا؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کیوں وہ بتایا جا رہا تھا؟ کیونکہ اس ٹائم پر مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے ٹارچر کیا جا رہا تھا. تو وہ واقعہ یاد کرا کے کیا بتایا گیا کہ اس سے بھی زیادہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. تو یہ ارلیئر پارٹ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف تھی اور ان کا مشن تھا، اور ایک ہنٹ دی جا رہی ہے کہ اپ کمنگ وکٹری ہے. یعنی جیسے رات کے وقت صبح آئے گی، تو اس وقت تو مشکل ٹائم جا رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ کے لیے مارننگ ٹائم آئے گا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، دوسری جو اوتھ ہے وہ 10 بلیسڈ نائٹس. اور یہ بلیسڈ نائٹس جو ہیں، یہ رمضان کی جو آخری عشرے کی نائٹس ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ جو اوپینین پایا جاتا ہے وہ فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ ہیں، جو کہ موسٹ بلوڈ ہیں ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ وہ دن ہیں جن میں ارننگ پیراڈائز از دا ایزیسٹ. ٹھیک ہے، سب سے آسان ترین ہے. اور یہ لنک ہے آپ کی پچھلی جو اینڈنگ آف سورہ ہے جس میں جنت میں داخلے کی بات ہوگی. اور ذوالحجہ جو ہے یہ وہ ٹائم تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا. So that was the conquest of Makkah was the end of the mission of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the fulfillment of that mission. تو یہ آپ دو جو آیات ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ beginning and ending time of the mission of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نشاندہی کر رہی ہیں. Most beloved 10 days کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے, it is confirmed in Sahih Bukhari from Ibn Abbas رضی اللہ that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah than these days, meaning the 10 days of Dhul Hijjah. They, yani the companions, said not even fighting jihad in the way of Allah.
یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ کیا فائٹنگ جہاد جو ہے وہ بھی اتنا نوبل نہیں ہے, اتنا اعلیٰ کام نہیں ہے compared to any good deed that is done in these days. The Prophet ﷺ replied, not even jihad in the way of Allah, except for a man who goes out for jihad with his self and his wealth and he does not return with any. یعنی خود بھی شہید ہو گیا اور اپنی ساری ویلتھ بھی اللہ کے راستے میں لوٹا دی, صرف وہ اس عمل سے زیادہ ہائر ہوگا لیول میں, یعنی ان 10 دنوں میں جو کام کیا جاتا ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ارننگ پیراڈائز کتنی آسان ہو جاتی ہے ان 10 دنوں کے اندر. ہر چیز میں آپ کو بونس 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 مل رہا ہوتا ہے, ریوارڈ. پھر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر, تیسری جو اوتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہاں پہ دی ہے, جو قسم ہے, وہ ایون اور آڈ کی ہے. شفع ایون اور وتر جو ہے وہ آڈ. اور شفع جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اوپینینز ہیں کہ یہ کس چیز, اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایگزیکٹ معنی تو بتایا نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو اوپینینز ہیں وہ کس طرف ہیں کہ جو ایون ہیں وہ کریشن کی طرف, کہ ہر کریشن کو اللہ تعالیٰ نے پیئرز میں پیدا کیا, دن کو رات, اور ہمارے جو جوڑے بنائے ہیں انسانوں کے, جانوروں کے, چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے, یعنی میل اینڈ فیمیل ہر چیز کو پیئر میں بنایا. لیکن ایک جو یونیک ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, one and only one, since only Allah is one and there is none like or comparable to him. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ سویئر کر رہے ہیں, یہ اوتھ جو دیا جا رہا ہے, یہ کریشن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے کوئی جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں پریویس اوتھ کو اس اوتھ کے ساتھ کہ آڈ ایون نائٹس. آڈ ایون نائٹس کیسے ہوئی, یعنی فرسٹ رمضان از دا آڈ نائٹ, سیکنڈ رمضان از ایون نائٹ. تو ڈیز بھی آڈ ایون ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ منتھس بھی آڈ ایون ہو سکتے ہیں, یعنی کسی منتھ میں ایون ڈیز ہوتے ہیں, کسی میں آڈ ڈیز, نمبر آف ڈیز ہوتے ہیں. ایون دو کریٹڈ ان پیئرز بٹ ایچ کریشن از یونیک آلسو, یعنی آل دو وہ ایون ہے لیکن ہر کریشن ان اٹ سیلف از یونیک اور اس کا پرپز یونیک ہے. جیسے سن جو ہے ان اٹ سیلف ایک یونیک پرپز رکھتا ہے, مون ایک یونیک پرپز رکھتا ہے, سمندر ایک یونیک پرپز رکھتے ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک پرپز, اسکائی کا اپنا پرپز. اسی طرح ایوری سنگل ہیومن بینگ ہیز اے پرپز ان لائف جو کہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا, یونیک پرپز. ٹھیک, سو ہر بندہ بھی اپنے نزدیک اس میں جو ہے وہ پرپز میں یونیک ہے. پھر اس کے علاوہ دس لائف از پیئرڈ ود دا نیکسٹ لائف. سو کفار کیا کرتے تھے, وہ صرف دس سائڈ آف لائف کو دیکھتے تھے, دنیا کو دیکھتے تھے. شفع والوتر کا مطلب اس پہ اوت کا کہ کفار کو کیا کرنا ہے کہ دوسری طرف بھی ان کو اٹینشن دینی چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ یعنی آفٹر لائف کے اوپر بھی آنا چاہیے. اچھا یہ کیوں ضروری ہے, وائی از دس نیسسری؟ ڈے آف ججمنٹ کی بلیف جس کے اوپر شروع سے آپ دیکھیں اما پارا جہاں سے ہمارا شروع ہوا ہے تو پہلی سورہ سے یہی کیا جا رہا ہے نا کہ وہ کفار جو تھے وہ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے تھے. اس پہ بلیو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ کنیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جسٹس کے ساتھ. اب اگر دنیا میں کوئی عطا پتہ ہے ہی نہیں, کوئی سوال جواب ہے ہی نہیں, کوئی پوچھ نہیں رہا کہ اس نے وہ عمل کیوں کیا تھا, تو پھر تو وہ جو مرضی بھی کر کے مر جائے بندہ, چوری ڈاکے قتل ہر چیز کر کے he can just die and that's it, nobody is going to ask anything. تو پھر تو جسٹس کا تو وہ ختم ہی ہو گیا. سو ڈے آف جسٹس پہ بلیو کرنا, ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرنا, اس کا مطلب یہ بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جسٹس پہ بلیو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پر بلیو کرنے کی بات ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اٹس اے ویری نیسسری پارٹ آف آور لائف. اور چوتھا جو اوتھ ہے واللیل اذا یسر, رات جب کہ وہ پاس ہو جاتی ہے, اور یسر آسانی کو کہتے ہیں. لاسٹ ہم نے سورہ میں پڑھا تھا نا, کیا پڑھی تھی آیت, وہ کیا تھا, کون سی آیت تھی؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. تو یہی روٹ ہم نے یسرا والا پڑھا تھا. یسر یعنی آسانی, ایزیلی پاس ہونا. اور اینڈ آف دا نائٹ جو ہوتا ہے نا, لاسٹ پورشن آف دا نائٹ, وہ بہت تیزی سے گزرتا ہے, بہت آسانی سے گزرتا ہے نا. کسی کو اگر نیند نہ آ رہی ہو نا رات میں, اس سے پوچھا جائے ساری رات کس طرح کٹتی ہے مصیبت کے ساتھ, گزر ہی نہیں رہی. اور پھر اینڈنگ جو ہے وہ آسانی کی ہوتی ہے, جس کے بعد پھر صبح آتی ہے. اب یہ جو یسر ہے نا, سارا یسیرو, یہ کہتے ہیں ٹریولنگ اور ٹیکنگ اے اسٹرول ایٹ نائٹ ٹائم. ٹھیک, سو دا نائٹ اٹ سیلف ڈز ناٹ ٹیک اے اسٹرول, پیپل ٹیک اے اسٹرول ایٹ نائٹ. اصل میں تو نائٹ اسٹرول نہیں کرتی نا, نائٹ خود تھوڑی چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی پاور کا کہ ہو از کنٹرولنگ ٹائم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کنٹرولنگ ٹائم.
No one else can control time. It is only Allah subhanahu wa ta'ala, and he is the one who makes the night drift. Fajr jo hai, it's just on the way, اور یعنی کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کا mission is eventually going to become easy. یعنی یہ جو راحت اس وقت آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، مکہ کا دور ہے، ٹارچر ہو رہا ہے، یہ وقت آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو جائے گا. سو دس از آلسو اے ہنٹ ٹورڈز دیٹ. اب اگلا جو کوشچن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر. پہلے تو قسم چار دفعہ قسم کے بارے میں کہا گیا، لیکن اب آگے یہ کہا جا رہا ہے از دیر ناٹ ان دیٹ این اوتھ فار دوز ہو انڈرسٹینڈ. یعنی واپس آپ کو ان چاروں اوتھس کی طرف اٹینشن دلائی جا رہی ہے کہ پیپل آف انٹلیکٹ جو ہیں وہ ان اوتھس پہ پونڈر کریں گے، ریفلیکٹ کریں گے، سوچیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اوتھس دیے ہیں. ڈونٹ جسٹ موو آن، تھنک اباؤٹ دیز تھنگس کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور پھر یہ کہ یہ کس طرف لیڈ کر رہا ہے. اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جو ہیڈ نہیں دیتے، جو بلیو نہیں کرتے، جو اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں جو آپ کے رب نے عاد کا حشر کیا، ان کے ساتھ کیا. تو جب آپ کوئی چیز، یہ دیکھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہہ رہے ہیں، دیکھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں. علم ترا جو ہے وہ تب کہا جاتا ہے جب آپ کو کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں او آئی سی. آپ کسی کو یہ نہیں کہتے آئی انڈرسٹینڈ، بلکہ آپ کیا کہتے ہیں، او آئی سی، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ناؤ یو انڈرسٹینڈ. تو ترا جو ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے رب نے یہ عاد کے ساتھ جو کیا، ان کا حشر کیسے ڈیلٹ کیا، ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیلٹ وتھ دیم. اب یہاں پر عاد کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ عرب جو ہیں ان کو عاد اور سمود کے بارے میں بہت اچھی طرح پتہ تھا، ان کے گھر ان کے قریب تھے. اور پھر قریش جو تھے، جو کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تھے، وہ بالکل لیم قسم کے گھروں میں رہتے تھے، کوئی ایسی بڑی کنسٹرکشنز نہیں کرتے تھے، ٹینٹس میں رہتے تھے، بدو تھے. ان کو کمپیئر کرایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز جو ایسی ہم ہیوج ہومز بناتے تھے، گھر بناتے تھے، تنحتون من الجبال بیوت، وہ پہاڑوں میں سے گھر کارو کرتے تھے. تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، ان کو کیسے پکڑ کے بری طرح انہائلیٹ کیا، تو تم لوگ کیا چیز ہو. اور یہ وہ ذکر ہے قرآن میں جو لاسٹ ٹائم، اب عاد کا بہت دفعہ قرآن میں ذکر آتا ہے، دس از دا لاسٹ ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا قرآن میں. اسی لیے کیا بتایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیٹیل بتانے کے بعد کہ ان کو کس طرح ڈسٹروائے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کہتے کیا تھے، عاد کیا بولتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے کون قوت میں زیادہ ہو سکتا ہے. they were so powerful people and they knew about it، کہ اس ورلڈ کی اس وقت سپر پاور تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے. ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ان کو ایک عبرت کا نشان بنایا گیا، جو کہ عربس کو پتہ تھا کہ ان پر کتنی خطرناک قسم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ٹورمنٹ اور ٹارچر کیا ہے. ارم ذات العماد، ارم جو تھی یہ فور فادرز ان کے، یعنی وہ بندہ جن سے ان کی لینیت شروع ہوئی ہے، اس کا نام بھی ارم بتایا جاتا ہے. اور ارم جو ہے وہ سمبلز آف راکس کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی پتھر والے جو چیزیں ہیں. ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے، وہ پتھر جو ستون والے ہیں، عماد پلرز والے ہیں، لافٹی پلرز، گریٹ پلرز. اور آپ ان کی کنسٹرکشن میں بھی دیکھو گے کہ جگہ جگہ آپ کو پلرز نظر آئیں گے، ہیوج پلرز نظر آئیں گے، بڑے بڑے جو راکس سے کارو کیے گئے ہیں. اور ان کے پاس ملٹری اسٹرینتھ تھی، ان کی باڈی کی جو پاور تھی وہ بہت زیادہ تھی. سٹیز انہوں نے کنسٹرکٹ کیا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اس طرح کی سملر سویلائزیشن کہیں پہ دی نہیں تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی. ان کے جیسی اگزامپل ہوتی ہی نہیں کوئی. اتنے کریجس، اتنے اسٹرانگ ملٹری مائٹ، سوشل سیٹ اپ ان کا، ہر چیز جو ہے نا وہ ہیوج تھی. اور پھر دوسری جو سویلائزیشن ہے وہ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود جو تھے یہ عاد کے بعد آئے تھے. یہ عاد جو ہیں یہ یمن کے علاقے میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو روئنز ہیں. اور ثمود جو ہے یہ ٹورڈز جارڈن، لیکن دونوں علاقے عربس کے قریب ترین ہیں. دے کوڈ اپنے ٹریولز میں یہ لوگ دیکھتے تھے اس کو. یہ جو ثمود تھے یہ کون تھے؟ یہ جاب الصخر بالواد، یہ ایک اور بہت اسٹرانگ نیشن تھی. اور یہ
عاد کے ڈسینڈنٹس میں سے تھے. ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے تھے اور مدائن صالح کا کہا جاتا ہے. یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, یاد ہے نا. تو یہ صخر جو ہے ایک لارج بولڈر سالڈ راکس ان کو کارو کرتے تھے جو بہت سخت ہوتے ہیں. مٹی کو کارو نہیں کرتے تھے, پتھروں کو کارو کرتے تھے جو کہ سخت شدید ہوتے ہیں. اور جابو کا مطلب ہوتا ہے ڈرلنگ کرنا. ایک چیز ہوتی ہے اسکریپنگ, اسکریپ کر کر کے چیزل سے ٹش 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 کر کے کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹھک 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 کر کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جابو جو ہے نا وہ بہت ہی اسٹرینتھ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ ہولز ڈرل کر کر کے اس کو نکالنا, باقاعدہ طور پر پتھروں کے اندر سے کھود کھود کے بنانا. تو یہ this is what they used to do, right? They used to drill holes right through those hard boulders. یا ان کی, اور یہ ایک تو ان کی پاور شو کرتی ہے اور دوسری فنیس. اور اگر آپ ان کی ایکچوئل دیکھیں نا کتنے حسین ترین انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور کہاں بنائی ہوئی ہیں؟ واد بالواد, یعنی یہ وادی کے اندر, ویلی کے اندر جہاں پر پانی بھی تھا, پراسپرس سویلائزیشن تھی, اریگیشن سسٹم تھا. اور یہ جو تھے یعنی بہت بڑی نیشن تھی یہ جو یہاں پر رہتے تھے. اور تیسری جن کو مینشن کیا وہ فرعون ذی الاوتاد اور فرعون. ان تینوں کو مینشن کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ عاد اور سمود کے تو گھروں پہ سے خود یہ گزرتے تھے, اور فرعون کا ذکر بہت زیادہ یہ سنتے تھے فرام the Jews and the Christians. اہل کتاب کے ساتھ بھی ان کی بڑی کانورسیشنز ہوتی تھی. تو فرعون اس طرح سے اس کو جانتے تھے یہ, ٹھیک ہے. فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ذل اوتاد تھا, پیگز والا تھا. پیگز والا کیسے کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ ایک تو وہ ٹارچر پیگز کے ساتھ کرتا تھا. اپنی جو وائف ہے حضرت آسیہ, انہوں نے بھی جب اسلام قبول کر لیا تو کیسے ٹارچر کیا تھا؟ ان کے ہاتھوں کے اندر پیگز گھسا دی تھی, ان کے پیروں کے اندر پیگز گھسا دی تھی, ٹھوک دیا تھا زمین کے ساتھ, بہت بری طرح ٹارچر کیا تھا. اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت گرم جلتا ہوا پتھر رکھ دیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی جان جو ہے اس سے پہلے ہی نکل گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا ان کو. پھر کسی کو بھی ٹارچر کرنا ہوتا تھا تو وہ یہ کرتا تھا, کروسیفائی کرتا تھا. دوسرا وہ کیا کرتا تھا, ہی لیڈ ڈاؤن ٹینٹس فار ہز ہیوج آرمی, تو دور تک پیگز نظر آ رہے ہوتے تھے. اور تیسری چیز وہ انوالو تھا ان کنسٹرکشن ورک, پیگز اور چیزلز اور یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں. تو یہ تین جو نیشنز ہیں یہ اپنی کنسٹرکشن سے جانی جاتی تھیں, ان کی بہت زبردست کنسٹرکشن تھی. اور قریش کو کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ کیسے کمپیئر کر سکتے ہو, تم لوگ تو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے, تمہاری تو ایسی سویلائزیشن بھی نہیں ہے, ایسی کنسٹرکشن بھی نہیں ہے, تو تمہیں کون بچائے گا, تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو. اور وہ فرعون کے بارے میں اگر واپس اف وی کم بیک تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین طغوا فی البلاد, اس نے بلاد میں طغو کیا, the rebellion in the land, یعنی کہ اللہ کے اگینسٹ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے اس نے میرے اگینسٹ طغو کیا. طغو کا ہم نے طغیانی سے پڑھا تھا نا, کیا پڑھا تھا طغو کے بارے میں؟ حدوں کو کراس کرنا, باغی ہونا. باغی کون ہوتا ہے کہ جو چھپ چھپ کے نہیں اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتا, بلکہ آؤٹ رائٹلی پنگے لے کے ڈس اوبے کرتا ہے. سو اس نے طغو فی البلاد یعنی ریبیلین, یعنی اس نے خود اپنے اگینسٹ, وہ خود تھا نا وہاں پہ, اون کرتا تھا اس جگہ کو. سو اس نے اپنے اگینسٹ ایک طرح سے ریبیلین کی, ریبیل کیا اس نے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, دس از دا کاز آف ریبیلین. جب کوئی ریبیل کرتا ہے, جب کوئی بغاوت کرتا ہے, اسی لیے اسلام میں بغاوت حرام ہے, منع ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں بھی اچھا لگ رہا نا رولر, تو اس کے خلاف بغاوت کا سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فساد کریٹ کرتی ہے, پھر کوئی بھی بیچ میں گھس کے کچھ بھی کر دیتا ہے, خرابی. یہی ہوتا ہے نا, اگر کوئی موب آ رہا ہے تو اس کے بیچ میں کوئی اور بھی لوگ جو ہے وہ ٹیررسٹ بھی گھس کے الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتے ہیں, ہے نا. تو یہ فساد, کرپشن, انجسٹس, ٹائرنی اور سوشل کیوس کاز کرتا ہے یہ, جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے, جب بھی کوئی بغاوت ہوتی ہے تو. اور اس کرپشن کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبَّ سَوْطَ عَذَابٍ, pouring down of extreme punishment. جیسے کوئی بالٹی سے پانی انڈیل دیتا ہے, اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ لیں فَصَبَّ, یہ پورا انڈیل دینا ہے, کوئی پورا بھیگ جائے اوپر سے نیچے تک اس کو ہو جائے. تو وہ اس کے ساتھ فرعون کے اور اس کی آرمی کے ساتھ کیا. رب کا, آپ کے رب نے, سوط عذاب, سوط جو ہے وہ وپ کو کہتے ہیں,
عربس کو اس سے ڈر لگتا تھا کیونکہ وپ جو ہے جو ماری جاتی ہے اس سے اندر سے کچھ نہیں ٹوٹتا بلکہ اسکن ڈیمیج ہوتی ہے، اسکن پہ پین آتا ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے وپ جو ہوتی ہے اس سے. تو وپ یعنی کہ پورے اوپر سے نیچے تک پڑ جانا. ویسے تو جب وپ پڑتی ہے تو کسی اسکن کی ایک جگہ پہ پڑتی ہے نا، لیکن اونڈیل دینا یعنی کہ ایسی پنشمنٹ کہ ایک ایک جو رواں ہے نا وہ اس پنشمنٹ سے تکلیف میں ہو اور پین فیل کرے اور پھر جو ہے ڈرینچ ہو جائے اس پین کے اندر. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک کلیکٹیو پنشمنٹ سے اور کلیکٹیو تھریٹن جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کلیکٹیولی نیشنز کو، اس سے انڈیویجولی جو انڈیویجول کو تھریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں کہ قریش سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ہم سب مل کے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اب جو ہے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ تعالیٰ واچ فل ہے. مرصاد گھات لگا کے بیٹھنا کسی کے اوپر، ٹھیک ہے، واچ فل ہونا ایک ایک انسان پہ، ایک ایک اس کی ایکشن پہ، وہ دیکھ کہاں رہا ہے، وہ سوچ کیا رہا ہے، وہ کس طرح فٹ سٹیپس اٹھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہر چیز پہ اس کی نیت کیا ہے. اور یہ جرنی جو ہے کرپشن کی، جو پوری پوری نیشنز کرپٹ ہوتی ہیں، یہ سنگل پرسن کی کرپشن سے شروع ہوتی ہے، ایک ایک بندے کی کرپشن سے. اس لیے جب ہمیں ٹھیک کرنا ہو، جب ہمیں صحیح کرنا ہے معاشرے کو، تو اس میں ایک ایک بندے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، سنگل پرسن سے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے آپ ماس ای میلز بھیجتے ہیں تو کوئی ماس ای میل بھیجیے اور سب ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمیں بہت انٹریکٹلی دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک انسان سے بات کریں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو جب ایک انسان اور اس کا ایک فتنہ بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جب ٹرائل اور ٹیسٹ ہوتا ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ، جب اس کو فتنے میں یا ٹرائل میں ڈالتے ہیں، تو فرسٹ ٹائپ آف ٹرائل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹرائل ہے کہ انسان کو جو ڈالا جاتا ہے اور بہت ٹف ٹیسٹ ہے. وہ کیا ہوتا ہے، ربہ، اس کا رب اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، وہ اس کو عزت دیتا ہے، اس کو تکریم دیتا ہے. لوگ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، آؤٹ سائڈ اس کو کیا ملتا ہے، پریسٹیج ملتی ہے. وَنَعَّمَهُ، اس کو بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، اس کو بلیسنگز ملتی ہیں. اور وہ کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ، اس کو کیا جب اللہ تعالیٰ شاور کرتا ہے with blessings and favors، تو وہ لوگوں سے کیا کہتا ہے، ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے بڑا آنر دیا ہے. اب یہاں پر ربی اکرمن جو بول رہا ہے نا، وہ ان ورڈ سے کیا میننگ ہے کہ I deserve this honor. You know, I'm an honorable person. I'm someone special and I'm entitled to it. جو کہ بہت سے ٹائرنٹس جو ہیں اور بہت سے بڑے بڑے لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور ان کو پھر بھی عزت مل رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ کیا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے بڑی عزت دی ہے نا. سو یہ کیا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ یہ نہیں دکھا رہا ہے کہ بھئی، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا، ہمیں عزت یہ ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی ہے. جیسے پیچھے بھی آپ نے سورہ کہف میں جو 2 گارڈنز کا واقعہ پڑھا تھا نا، جو بندہ تھا جس کے پاس 2 گارڈنز تھے، تو وہ کیا کہہ رہا تھا اپنے دوست سے کہ مجھے بہت عزت دی اور یہ پیسہ وغیرہ سارا مال میں نے اپنی خود محنت سے کمایا ہے، اور جب میں واپس اللہ کی طرف جاؤں گا بھی تو یہ مجھے مل جائے گا. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت آئے گی نہیں، لیکن اگر آئے گی تو پھر اس سے زیادہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. تو لوگوں کا جو پہلا جو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، جو پہلا خطرناک قسم کا خوفناک ٹرائل ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ملنی ہی تھی. عزت بھی ہمیں ملنی تھی اور یہ جو دولت ملی ہے یہ تو ویسے ہی ہمیں ملنی تھی، اور یہ تو ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، یعنی وی ڈیزرو آل آف دس. اب دوسرا ٹیسٹ، وہ اما اذا مبتلاہ، جب اس کو ابتلا میں ڈالا جاتا ہے، یعنی اس کا دوسری طرح کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، تو اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. قدر کہتے ہیں پروپورشنیٹ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارا رزق لکھ دیا تھا. تو زندگی کا کوئی پورشن ہو سکتا ہے جس میں ہمارا رزق بہت کھل جائے، اور کوئی پورشن ہو سکتا ہے جس میں وہ تنگ ہو جائے. ٹوٹل پروپورشن لیٹس سے، جیسے مثلا زندگی کے اندر ایک شخص کو 10,000 روپیز ملنے ہیں، تو کسی مہینے میں اس کو ہر مہینے 1,000 روپے مل رہے ہیں، اور پھر کوئی چند مہینے ایسے ہو جس میں اس کو 1 روپیہ مل رہا ہے. بعد میں ابھی تو اس کو نہیں پتا نا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ سوچے کیا جا رہا ہے کہ مجھے 1,000 روپے جو ملتے تھے وہ اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہے. سو قدر علیہ رزقہ، یعنی اس کا رزق اس کو تنگ کر دیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا، کم کر دیا گیا. تو کیا کہتے ہیں، فیقول ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ہیوملیٹ کر دیا، اہانت کر دی، مجھے ہیوملیشن ملی.
تو وہ رزق کی تنگی کو ہیوملیشن کے ساتھ، یعنی وہ شرم محسوس کرتا ہے، ہی فیلز ashamed. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے، چھوٹی گاڑی میں جانا، نہیں نہیں نہیں، بڑی گاڑی میں ٹریول کرنا ہے. آئی فیل ashamed of traveling in the small car. I feel ashamed because my house is not, that big. I feel ashamed کہ میں جو ہوں وہ فلاں جگہ پر جاتی ہوں. I feel ashamed کہ میں فلاں طرح کے کپڑے پہنتی ہوں. سو یہ جو شیمفل فیلنگ ہے نا انسان کے ذہن میں آنا، بیکاز وہ جو رسک ہے یا جو بھی کچھ ہے وہ کم ہے یا تنگ ہے، یہ ایک طرح کا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے جس کے نتیجے جو اللہ تعالیٰ اس وقت شکایت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں. اور وہ لوگ وہ کیوں ہیوملیٹ ہو رہے ہیں یا ہیوملیٹڈ فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو شفٹ ہے نا، ان کی ذہنیت وہ خراب ہے، ان کی ذہنیت ٹھیک نہیں کام کر رہی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرف آپ کی توجہ لے کے جا رہے ہیں کہ خود آپ ہیوملیٹڈ فیل نہ کریں، بلکہ کلا بل لا تکرمون الیتیم. آپ یہ سوچیں کہ آپ تو یتیم کو عزت نہیں دیتے. یو ڈونٹ گیو ریسپیکٹ ٹو دا orphans. اب orphans کون ہوتے ہیں؟ orphans جو ہیں ویسے تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جو اپنے جن کے فادرز دے پاس ہوئے یا فادرز اور مدرز دے پاس ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ انتہائی آپ دیکھیں جن کا کوئی سرپرست نہیں رہتا، اور یہ سوسائٹی کے سب سے زیادہ وہ بچے ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں. لیکن orphan صرف وہ نہیں ہے، وہ لوگ جن کا کوئی فیملی بیکنگ نہیں رہتی، ایسی وڈوز جن کے پاس کوئی جگہ نہیں رہتی جانے کی، ایسے لوگ جو ریورٹ کرتے ہیں بیک ٹو اسلام اور ان کی فیملی ان کو چھوڑ دیتی ہے، اب وہ کیا کریں؟ ہیلپ لیس پیپل، یہ سب آرفنز کی کیٹیگری میں آئیں گے. ان کو رسپیکٹ دینا، معاشرے کے جو تکلیف میں طبقہ ہے ان کو رسپیکٹ دینا، ان کو آنر دینا، ٹریٹنگ دیم لائک رائلٹی، دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. سب سے مشکل انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کو رائلٹی کی طرح کی ٹریٹمنٹ دے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر جو کام کرتے ہیں ان کو رائل سمجھیں، صفائی کرنے والوں کو رائل سمجھیں کہ یہ رائل لوگ ہیں. آپ تو سمجھتے ہو ماشاء اللہ، اٹس ویری نائس دا وے یو گریٹ دیم، اور جس طرح آپ ان کو سلام کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں. بیکاز پھر جو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں دیکھنے میں تو لگتا یہی ہے، لیکن اصلیت بالکل فرق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ VVIP لوگ ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپ مسکین جو ہے ان کو کھانا کھلانے کی طرف ارج نہیں کرتے. آپ ان کو یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ایسے لوگ جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانا کھلانے کی طرف موٹیویٹ نہیں کرتے. اچھا اب دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نہیں کھانا کھلاتے، بلکہ کیا شکایت کر رہے ہیں کہ آپ موٹیویٹ نہیں کرتے. اگر اپنے پاس پیسے نہ ہوں تو بھی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ ایک طرح سے کیا مینٹالٹی شو کر رہی ہے کہ جب دوسرے کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کے پاس پوزیشن ہوتی ہے اور وہ کر سکتا ہے نیکی کے کام، تو زیادہ فوکس اور ایمفیسس کیا ہوتا ہے کہ اور چیزوں میں اس سے پیسے نکلوا لیے جائیں. لیکن غریبوں کو کھانا کھلوانا اس کی طرف موٹیویٹ نہیں کیا جاتا. خود کے پاس اگر بہت دولت یا ویلتھ آ جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ کوشش ہوتی ہے اس کو کسی اچھی جگہ انویسٹ کر دیں، لیکن کھانا کھلانے کی طرف بہت کم لوگ سوچتے ہیں. ابھی بھی ایک مینٹالٹی ہے، ایون لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اس سے کوئی ایسے کام کروا لو جس سے زیادہ فائدہ ہو، لیکن کھانا وہ تو کھانا کھلا کے ضائع ہو جائے گا، تو اس کا کیا فائدہ. بھوکوں کو کھانا کھلانا جو ہے ان اٹ سیلف جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. تو یہ بھی جو ہے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا، مل کے ایسے فوڈ بینکس بنانا، دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. تو کم از کم ہم اس کیٹیگری سے نکل سکتے ہیں اس طرح سے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کنزیوم کرتے ہو انہیریٹنس، ڈیواور کرتے ہو اس کو. اور انہیریٹنس جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دس از دا منی دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک فار، یہ آپ کو فری میں مل جاتی ہے. سو ایک طرح سے کیا کہا جا رہا ہے، تمہیں فری میں پیسے کمانے کا بہت شوق ہے، یعنی مفت میں ڈھیر سارا پیسہ کہیں سے آ جائے. اور اکل لما، کنزیومنگ منی، پائلنگ ٹوگیدر، یعنی آپ ریلیشن شپس بھی بنائیں تو یہ سوچ کے بنا رہے ہیں کہ جی اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس سے مجھے کتنا پیسہ ملے گا. یعنی کہ مثلاً غریب ریلیشن شپ سے زیادہ
ان سے نہ رکھنا کہ ان سے کیا فائدہ ہونا ہے. امیر لوگوں سے فائدہ ہوگا زیادہ تو ان سے زیادہ ریلیشن شپ بڑھانا. ہو سکتا ہے کہ یہ انہیریٹنس میں ہی لکھ دیں, نہ بھی لکھیں تو پھر بھی لینا دینا ان سے بڑا چلتا ہے. سو بیکمنگ انفلوئنشل. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, خوب ڈھیر سارا مال جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. اور پھر وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اچھا, تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ کھانے کا یہ جو وراثت کھانے کا عمل ہے, ٹو ایٹ سم تھنگ اپ, ایٹ دا وراثت, ان ایٹنگ دا انہیریٹنس, یہ ایک اور طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللیگلی دوسروں کا حق مارنا. کئی دفعہ خواتین یا لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں تو انہیریٹنس میں ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. کیا ہوتا ہے, مرد ہی سارا حق لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. سو دوسروں کا حق مارنا اور انفیئر انہیریٹنس ڈسٹریبیوشن کی طرف بھی ہے. اچھا, پھر بگسٹ کرائم جو بتایا, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ, تم مال سے محبت کرتے ہو, یو لو ویلتھ, یو لو دیز تھنگز, تم مٹیریلسٹک ہو. یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یو لو ٹو پائل اپ ویلتھ, پیسے کمانا ہر وقت ہوتا ہے, میرے پاس پیسے آ جائیں, مجھے پیسے آئیں تو یہ کروں, پیسے آئیں تو یوں کروں, اسی کی طرف نظر پڑی رہے ہر وقت. اور بگسٹ کنسرن کہ مزید پیسے ملتے چلے جائیں کسی طرح سے. اور اس کے اندر جو یہ مینٹالٹی ہوتی ہے, وہ تحبون المال حبا جمع, تو پھر اللہ کے راستے میں رشتہ داروں پہ, غریب لوگوں پہ, یتیموں پہ پھر پیسے نہیں لگاتے, وہ سیکریفائز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, بلکہ سارا وقت کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا سارا وقت جو ہے کسی طرح پیسے کمانے میں ہی لگوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کلا, وارننگ دے رہے ہیں, اذا دکت الارض دکا دکا, کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا, اس کو اتنا کرش کیا جائے گا کہ بالکل ڈسٹ ہو جائے گی, تب یہ مینشنز اور جولریز اور یہ سارا کچھ کام آئے گا؟ کوئی فائدہ رہے گا اس کا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں رہے گا. اور یہ ساری جو انہیریٹنس جو ڈیواور کر رہے ہیں اور پائلز لگا رہے ہیں گولڈ اینڈ سلور اور جولز کے, کوئی فائدہ نہیں رہا, ہر چیز کوٹ کے برابر کر دی جائے گی, کرش کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور اس وقت جو ہے وہ, اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں, جیسے پیچھے تمام سورج میں آسمان کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی توجہ دلائی گئی ہے کہ you look at the sky, what's going on, تو آپ اب آسمان کو دیکھیں گے تو کیا نظر آ رہا ہوگا, imagine what's coming down. وَجَاءَ رَبُّكَ, اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا رب وہ خود آ رہا ہوگا, والملک, اور فرشتے, صفاً صفا, جیسے آرمیز مارچ کر رہی ہوتی ہیں, جیسے آرمیز آر کمنگ ڈاؤن, وہ سب آ رہی ہوتی ہیں نیچے, وہ آ رہے ہوں گے. اور اس وقت اس دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن ساری جو انہیریٹنس ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو انہیریٹ کرے گا, یعنی ایونچولی ساری اونرشپ اللہ تعالیٰ کی ہے. آج چاہے کس کے پاس کتنے ہی دولت اور کتنے ہی زمین اور کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, اور جہنم کو لایا جائے گا, کھینچ کھینچ کے, اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جائے گا اس دن. جہنم جو ہے وہ ٹارچر چیمبر کو, علماء کے جو اس ورڈ کا میننگ بتاتے ہیں کہ وہ ٹارچر چیمبر ہے. اور اس میں جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں تھا کہ جہنم کو جو ہے وہ جو لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم پہ لگی ہوئی, یعنی جو گھوڑے کے اوپر رینز لگاتے ہیں نا اس کے منہ کے ساتھ, اس کو پکڑنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, تو جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے گھسیٹ رہے ہوں گے جہنم کو. اتنی بڑی ہوگی جہنم, آؤٹ آف کنٹرول بدکی بھی ہوگی وہ. اور کیا ہوگا, یومئذ, اس دن, یتذکر الانسان, اس دن ریممبر کرے گا انسان, اور ایفرٹ لگائے گا ریممبر کرنے میں انسان, اور اس ریممبرنس کی طرف کوشش کرے گا. جو پیچھے بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے نا, ایک تو سورہ کی پوری تھیم ہی ریممبرنس تھی, یاد ہے آپ کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا تھا کہ آپ کیا ہیں, آپ ایک ریمائنڈر دینے والے ہی ہیں, اور ریمائنڈر ہمیشہ بینیفٹ کرتا ہے نا, کہ بار بار ریمائنڈر دیتے رہیے. تو ریمائنڈر 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 کہتے 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 اللہ تعالیٰ نے مستقل سوچو سوچو, ری تھنک کرو, ریمائنڈ کراؤ, سوچیں. آج کے دن کوئی نہیں ریمائنڈر لے رہا, آج اگنور کرتے رہیں گے. اس دن کیا ہوگا, پیپل ول میک این ایفرٹ, انسان, ایوری سنگل ہیومن بینگ ول میک این ایفرٹ, اور وہ یاد کرے گا, وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ, کہ اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو ریممبرنس ہے یہ اس کے لیے. ہیل ول بی براٹ انٹو ویو دیٹ ڈے,
Man will remember, but how will the remembrance profit him? آج کا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ آج کے دن جو ریممبرنس ہے اگر آپ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے وہ فائدہ دے گا، لیکن انا لہ الذکریٰ اس دن کیسے ریممبرنس فائدہ دے گی؟ اب جب جہنم کو بھی لایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوسچننگ کے لیے خود آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، تو اس دن کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دن جتنا مرضی بندہ روئے چیخے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے، آپ کو پتہ ہے آج کے دن ایک سجدے کی کتنی زیادہ ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا ریوارڈ دیتا ہے. اس دن جو نماز نہیں پڑھتا اس کی جو بیک بون ہوگی اس کی جگہ راڈ لگا دی جائے گی سریے کی، وہ جھکنا چاہے گا سجدہ کرنا چاہے گا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کہاں سے آئے گی ریممبرنس؟ اور پھر یقول یا لیتنی، وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے مصیبت، او مائی گاڈ وٹ آئی ہیو ڈن ٹو مائی سیلف، میں نے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے ڈسٹروائے کر دیا، آئی ہیو کلڈ مائی سیلف، یا لیتنی، ہائے مصیبت مجھ پہ آ گئے، قدمت لی حیاتی، قدمت کہتے ہیں کوئی چیز آگے بھیجنا، لی حیاتی اپنی زندگی کے لیے. اب بالکل الٹی بات ہو رہی ہے، اگر دنیا میں کوئی کہے نا قدمت لی حیاتی تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہم اپنی اولڈ ایج کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں، گھر میں انویسٹ کر رہے ہیں، بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں، بچوں کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. اصل میں قدمت لی حیاتی جو اس دن اصلیت پتہ چلے گی وہ کیا ہے؟ آفٹر لائف کے لیے انویسٹمنٹ کرنا. If only I had sent forward savings for my life، یعنی this life، the exact life. اچھا اب اگر آج کے دن آپ یہ کہیں کہ میں اپنی آخرت میں انویسٹ کر رہی ہوں اور یہ 2 کروڑ روپے جو میں نے اپنی لائف سیونگ کی ہے کہ میں آخرت انویسٹمنٹ بینک میں لگا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں، ہر بندہ آ کے آپ کو کیا کہے گا؟ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو، سارا کا سارا ہی دے دو گی اللہ کے راستے میں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک غزوہ کے موقع پہ اپنے سارے گھر کا سامان دے دیا تھا، سب کچھ دے دیا، لا کے دے دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا تھا ان سے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا. رائٹ؟ سو وہ کیونکہ دیکھتے تھے نا اپنی آفٹر لائف کو، اصل میں دیکھتے تھے، اس ریالٹی کو جانتے تھے، تو اس لیے وہ قدمت لی حیاتی، انہوں نے اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ آگے بھیجا ہے نا. اور اسی لیے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اپنا جیولری اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فکس کر دیتے ہیں، اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ قیامت تک وہ بس ان کے لیے جو ہے نا ان صاحبہ کے لیے جیولری بناتا رہتا ہے. کتنی خوبصورت جیولری ہوگی وہ جو پھر جنت میں ان کو پیش کی جائے گی، سوچو. اور اینجلز کے ہاتھ کی جیولری انسانوں کے ہاتھ کی کتنی امیزنگ لگتی ہے. تو ہم نے کیا سوچنا ہے؟ قدمت لی حیاتی، کہ ہم آگے کیا اپنی آفٹر لائف کے لیے بھیج رہے ہیں، کہیں اس دن ہمیں یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ بھی نہ بھیجا. فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ احد، اس دن کوئی ایسا عذاب نہیں دے گا، کوئی ایک بھی ایسا عذاب نہیں دے رہا ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسا عذاب اور کوئی نہیں دے سکتا. So that day none will punish as severely as Allah will punish. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد، یوثق کہتے ہیں کہیں سے کوئی ہتکڑیاں چھڑا کے بھاگنا، یا جیسے گلے کے اندر کوئی توق ہے تو وہ توق توڑوا کے بھاگ جانا، وہ بھاگ جانا کہیں سے، رن اوے کرنا. سو اس دن جو ہے وہ کوئی اس ٹارچر سے نہیں بھاگ سکے گا، کوئی ہینڈ کفس نہیں اتار سکے گا. اور یہ کیس بتایا جا رہا ہے کرمنلز کا کہ آج ان کو بچانا، نہ کوئی بچانے کے لیے آ سکتا ہے، نہ کوئی وہاں سے بھاگ سکتا ہے. اور یہ اچانک سے شفٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. اچانک اتنے بڑے ٹارچرز کے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف بتا رہے ہیں؟ کانورسیشن جو ہے وہ اچانک سے جنت کی کانورسیشن کے بارے میں آ گئی. اور یا ایتھا تب کہا جاتا ہے جب آمنے سامنے بیٹھ کے کانورسیشن کی جا رہی ہے. اے ٹرینکوئل پرسن، اے پرسکون پرسن، اے پرسکون جان، یہ کہا جا رہا ہے. سمجھو اب کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے امیجن کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ سے گپ شپ لگ رہی ہے یہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اطمینان نفس، پرسکون نفس، جس کے پاس اطمینان ہے، جو سیٹسفائیڈ ہے، ریلیکس ہے، ٹرینکول ہے. کیونکہ دنیا کے اندر تو ہمیں ٹرینکولیٹی، یہ ایکسٹریم ٹرینکولیٹی نہیں مل سکتی نا فار ایور.
ہے نا, کچھ نہ کچھ بیچ میں آ جاتا ہے, کہ بیچ میں کوئی فون آ جائے گا, کوئی بیل بج جائے گی, کچھ ہو جائے گا. ایون ہماری کلاس ریکارڈ کرنا ہی ایسا ہی مشکل ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں, بیکاز دس از دا ورلڈ, رائٹ. سو الٹیمیٹ ٹرینکولیٹی ویئر از اٹ گوئنگ ٹو بی فاؤنڈ؟ ان جنہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیلنگ ہے یہ دنیا میں پرماننٹ نہیں ہو سکتی ہے, یہ آخرت میں پرماننٹ ہوگی. دس از گوئنگ ٹو بی پرماننٹ ان جنہ. اور یہ کانورسیشن اللہ تعالیٰ جنت کی بتا رہے ہیں. اور یہ جو مطمئن نفس ہے نا, یہ اس کو ایک جو اسکالر ہے انہوں نے بہت خوبصورتی سے اٹیچ کیا ہے ود دا 4 اوتھس, جو پہلے آپ کو 4 قسمیں اس سورہ کی شروع میں کھائی گئی ہیں نا, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, یہ 4 قسمیں کھائی ہیں. اس کو کیسے انہوں نے کنیکٹ کیا ہے کہ یہ جو ٹرینکول سول ہے یہ اپنی ٹرینکولیٹی کو کیسے ریچ کرتی ہے. سو فرسٹ آف آل دا موسٹ ٹرینکول ٹائم آف دا ڈے از فجر ٹائم. تو وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, دے میک یوز آف دا 10 blessed days. اور وہاں پہ چونکہ وہ ایکسیسولی گڈ ڈیڈس کرتے ہیں اور خوب نیکی کے کام کرتے ہیں, تو وہ ٹرینکولیٹی ارن کرتے ہیں. پھر دین آڈ اینڈ ایون پریئرس, وطر جو ہے انہوں نے آڈ پریئر اور وہ کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اینڈ دین وین دا نائٹ از اباؤٹ ٹو ڈس اپیئر واللیل اذا یسر, جو اینڈنگ پارٹ آف نائٹ ہے وہ کون سا ہے؟ تہجد ٹائم میں قیام اللیل کرتے ہیں, اور سحری کا ٹائم جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. اینڈ ود دیز 4 steps they reach their tranquil state, یا ایتھا النفس المطمئنہ بن جاتے ہیں. اور یہاں پر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پہلا گفٹ کیا ہوتا ہے ان کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے خوش ہیں اور وہ اللہ سے خوش ہیں. راضیۃ مرضیہ, کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ رہے ہیں. اچھا, ارجعی جو ہے ریممبرنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ ریٹرننگ ٹورڈز ہم, ارجعی واپس پلٹنا, اور یہ فرگیونیس کے لیے بھی آتا ہے. رجا یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا. تو اب انہوں نے چونکہ دنیا میں گناہوں کو چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے, اللہ کو کی طرح کے لیے سوچا, تو اس لیے آخرت میں بھی کیا کر رہے ہیں, وہ اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں, گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر وہ کیا ان کو سیکنڈ گفٹ ملتا ہے, دیٹ از دا کمپنی آف دا پروفٹس, فادخلی فی عبادی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں ہوگا وہاں پر کہ کوئی کوارڈن آف کر کے پروفٹس کو کسی وی آئی پی ایرینا میں بٹھایا ہوگا کہ جی ان سے ملنے کے لیے آپ کو اتنی لمبی لائنیں لگانی ہوگی اور اتنا ویٹ کرنا ہوگا. نو, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں. یعنی میرے جو اب وہ شہداء بھی ہو سکتے ہیں, صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں, تو امیزنگ پیپل ان ہسٹری جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسپیشل بندے ہیں, ان میں داخل ہو جاؤ, ان کے اندر وی آئی پی انٹرنس مل جائے گی. اینڈ دا تھرڈ گفٹ وادخلی جنتی, کہ میری جنت میں انٹر ہو جاؤ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جنتی کیوں کہا, یہ اس لیے کہا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں احساس دلانا ہے. یہ دیکھیں وادخلی جنت بھی تو کہہ سکتے تھے نا, وادخلی جنتی کیوں کہا, میری جنت میں, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلائیں کہ this is something that I have prepared with my own hands especially for you. اور ہر ایک کو یہ احساس دلائیں کہ you are the most special person. ایتھا النفس المطمئنہ, you are the one جس کے لیے جنت پریپیئر کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا, جنت از سم تھنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنے ہاتھ سے پریپیئر کیا ہے. اللہ تعالیٰ از ویری ایکسائٹیڈ کہ ہم لوگ جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ wouldn't want کہ ہمیں جو ہے وہ جہنم میں پھینکا جائے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں. اسی لیے تو ہمیں یہ ریمائنڈرز بار بار دیے جا رہے ہیں, اسی لیے تو ہمیں جہنم سے خوف دلایا جا رہا ہے کہ ہم اس سے ڈر کے اچھی طرف لوٹ آئیں اور اچھے کاموں کی طرف آ جائیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹیں, کہ اس حال میں کہ ہم اللہ سے خوش اور راضی ہوں اور اللہ ہم سے خوش اور راضی ہو, اور یہ کہ ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.